قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تم اس قرآن کے اندر شک کرتے ہو تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، کوئی آیت بنا کے لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تمہیں کوئی شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو تم اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد کا بنایا ہوا یا کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تم بھی انسان ہو، تم تو اس زبان کے ماہر ہو، تمہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے، تو اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ اور دیکھو تم بنا سکتے ہو یا نہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے قرآن کا، اللہ کا، کہ اس زمانے میں لوگ عاجز تھے اس جیسا قرآن بنانے میں، اور آج بھی عاجز ہیں، اور آئندہ بھی قیامت تک لوگ اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ رب کائنات کا کلام ہے، ہمارے پیدا کرنے والے کا کلام ہے، تمام انسانوں کو بنانے والے کا کلام ہے، اس دنیا کے ذرے ذرے کو جس نے بنایا ہے یہ اس کا کلام ہے۔ اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی کسی انسان کی اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہے، کوئی ملاوٹ کسی انسان کی نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انسانوں کے پوری انسانی برادری کی ہدایت کی کتاب ہے۔ کوئی انسان اس کو پڑھے، سمجھے، اور اگر کوئی اس میں نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن پر الزام لگانا یا اس میں اعتراضات کرنا وہی لوگ کر سکتے ہیں یا تو انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کبھی انہوں نے کھول کر نہیں دیکھا، بس ایک بغض ہے، ایک حسد ہے، کسی طرح سے وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی جو اسپیڈ ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوگ اسلام سے رک جائیں، اس دھرم سے دور رہیں، اور اسلام کی جو فضا بنتی جا رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بنتی جا رہی ہے، وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ ان کو حسد ہے، ان کو جلن ہے، انہیں بغض ہے اسلام اور اسلام کی چیزوں سے، تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ کس کا نقصان کرے گا؟ ہار جائے گا۔ وہ اللہ کو تو نہیں ہرا سکتا، اللہ کے کلام کو تو نہیں گرا سکتا، اللہ کے کلام کو تو نیچے دکھا سکتا، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس کے آگے ہر ایک شخص عاجز ہے۔ اور اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے ویسی کوئی چیز اس دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا، پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، کوئی انسانی بنا کر دکھا دے اس طرح کا۔ اللہ نے آسمان بنایا ہے، کوئی آسمان بنا کر دکھا دے۔ اللہ نے زمین بنائی ہے، کوئی زمین بنا کر دکھا دے۔ اللہ نے جیو جنتو جتنے بنائے ہیں کوئی بنا کر دکھا دے۔ ایک چیز بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے اس جیسی پیدا کر کے دکھا دے، ایک ذرہ جو اللہ نے پیدا کیا اس طرح پیدا کر کے کوئی دکھا دے۔ اللہ نے ایک مچھر کو پیدا کیا ہے اس جیسا پیدا کر کے دکھا دے، مکھی کو پیدا کیا ہے اس طرح پیدا کر کے کسی چیز کو دکھا دے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری نظروں میں چھوٹی ہیں، معمولی ہیں، اس جیسی چیز کوئی نہیں بنا سکتا، تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اسے اللہ کا پیارا کلام ہے، اللہ کو پیار ہے اس سے، اور قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ جب پیارا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک محبوب ہے یہ کلام، اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے سامان کریں گے حفاظت کی۔ اس لیے اللہ نے کتنے سینوں میں اس کو محفوظ کر رکھا ہے، کتنی کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں یہ کتاب نہ پہنچی ہو۔ دنیا کی اور جو کتابیں، مذہبی کتابیں جن کو مانی جاتی ہیں، وہ کس کس ملک میں ہیں، نہ جانے کتنے ملک دنیا میں ایسے ہیں جہاں کوئی دوسرے مذہب کی کتاب کو نہیں جانتا ہے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والے کی کتاب ہے، تو جہاں جو چیز پیدا انسان ہوا ہے وہاں تک اس کتاب کو پہنچانا یہ اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اللہ پہنچائے گا اس کو، اور اللہ نے پہنچایا۔ دنیا کے کونے کونے میں یہ کتاب ہے، کہاں سے ہم اس کتاب کو نکالیں گے، کس سینے سے نکالیں گے، کس ملک سے نکالیں گے، کس لائبریری سے نکالیں گے،
کہاں کہاں سے تھک جائے گا انسان، پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی طرف آئے، اللہ کے اس کلام کو سمجھے اور اس میں اپنے آپ کو تلاش کرے۔ قرآن آئینہ دیتا ہے کہ دیکھو یہ تم ہو اور یہ تمہاری حالت ہے، یہ تم ہو اور یہ تمہاری صفات ہیں، یہ تم ہو اور یہ تمہاری بیماریاں ہیں اور یہ اس کا علاج ہے۔ سب چیزیں فراہم یہ قرآن کرتا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ دیکھو ہم نے تمہاری جانب تمہارا ہی ذکر اس کتاب میں نازل کیا ہے، تمہارے فائدے کی چیز ہے، تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا نام ہے اس کتاب کے اندر، تمہارا ذکر ہے اس کتاب کے اندر۔ کیا تم اپنا ذکر نہیں پڑھتے؟ کیا اپنا تذکرہ تلاش نہیں کرو گے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا تذکرہ اس کتاب کے اندر ہے تو آدمی عقل والا فوراً اپنا تذکرہ تلاش کرتا ہے کہ کس صفحے پر میرا تذکرہ ہوا ہے، میری حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ عقل مند آدمی اس طرف دوڑتا ہے، نہ کہ اس کے اندر کوئی عیب نکالے، کوئی کمی نکالے، کوئی اس کے اندر جو ہے شک میں پڑ جائے، بلکہ اپنا تذکرہ تلاش کرتا ہے۔ تو یہ انسانوں کی اپنی ہدایت کی کتاب ہے، ہر انسان کی کتاب ہے، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، یہ ہر دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی اپنی کتاب زندگی ہے۔ اس کو پڑھے، اس میں اپنے کو تلاش کرے تو اسے اللہ مل جائے گا، اسے پیدا کرنے والا مل جائے گا، اس دنیا میں آنے کا مقصد مل جائے گا، اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور بھی نہ جانے کتنی معلومات اس کو ہوں گی۔ صحیح انسان بن جائے گا، قرآن کے ذریعے سے ایک صحیح انسان بنتا ہے، جو انسان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں کی ضرورت ایک انسان کو ہوتی ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ ایک اچھا انسان، ایک مکمل انسان، ایک بہتر انسان سماج کو اس قرآن کے بغیر مل نہیں سکتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کے اندر جو اس کی خوبیاں ہونی چاہیے، جو باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ باتیں پیدا ہی نہیں ہو سکتی اس کے اندر جب تک کہ وہ اس قرآن کو نہ پڑھے، اس قرآن کی تعلیمات کو نہ مانے، اس پر عمل نہ کرے، ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو وفادار ہوتا ہے، اور وفاداری تبھی آ سکتی ہے جب آدمی قرآن پڑھے۔ اور مالک کا وفادار اصل وفادار کہلاتا ہے۔ اگر ہم اپنے پیدا کرنے والے کے وفادار نہیں ہیں تو ہم دنیا میں کسی کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ تو آئیے ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو کھول کر پڑھیں گے، اس کے ترجمہ پڑھیں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی کوشش کریں گے، اور ہم اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اسی لیے یہ قرآن نازل کیا گیا کہ اس میں انسان خود بھی اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرے، اپنے اندر اچھا چیزیں پیدا کرے، اور پھر وہ چیزیں دنیا کے انسانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ جو گائیڈ لائن اس کو ملی ہے اس اپنے رب کی طرف سے، وہ دنیا کے اس انسان کو یہ تعلیم اور یہ ہدایات اور یہ چیزیں پہنچ جائیں جو اب تک اس سے محروم ہیں، اور ہم اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ دنیا اور یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ، اچھا سماج اور اچھا ملک کہلائے گا اور اچھی دنیا کہلائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔